نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان حبیبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم و تکریم گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، آج کی یہ بابرکت محفل اور آج کا یہ مبارک جلسہ جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے، الحمدللہ آپ اور ہم اس مقصد سے بخوبی واقف ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے اس بزم کو سجایا گیا اور اس جلسے کو منعقد کیا گیا۔ آپ اور ہم اس میں صرف ایک مقصد لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ مقصد بڑا عظیم مقصد ہے۔ اس مقصد کے پہلو دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم مغفرت کی دعا مانگیں گے، اور دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا نامدار تاجدار مدینہ کے توسل اور تصدق سے اس چیز کا سوال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے والدین کو، اعزا اقربا کو، دوست احباب کو، بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا کرے۔ بنیادی مقصد یہی دعائے مغفرت ہے۔
موقع اور محل کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کو عنوان یا موضوع سکون قرار دیا ہے، یہ آیت بڑی مشہور اور معروف آیت ہے۔ اس آیت مقدسہ پر آپ حضرات نے جہاں تک میرا وجدان گواہی دے رہا ہے، کئی بار اس پر آپ نے خطبہ، واعظین اور مقررین کی زبان ضرور بیان سماعت فرمایا ہوگا، اور چند مفید باتیں اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے اسی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس سے پہلے اسی آیت مقدسہ کے مضمون کو سمجھنے کے لیے میں ایک مختصر سی تمہید عرض کرتا چلا، تاکہ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے۔ اور تمہید ہوتی ہی اسی غرض سے اور اسی غرض کے لیے، اور تمہید میں جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ذہن سے وہ بات نکل چکی ہو اور جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو وہ پھر سے تازہ ہو جائے گی۔ ویسے تو 18,000 عالم ہیں، لیکن ان 18,000 عالم میں ایک لحاظ سے 2 عالم جو ہیں ان سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے، اور یہ 2 نہیں 4 ہیں، لیکن میں 2 کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم عموماً انہی 2 کا ذکر کرتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت۔ یہ میں نے بالکل آسان لفظ بولے ہیں، اگر میں یہاں یہ کہتا عالم شہادت اور عالم آخرت تو بھی صحیح تھا، لیکن چونکہ ہم بولتے ہیں دنیا اور آخرت، یہ 2 جہان ہو گئے، دنیا اور آخرت۔ دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو جنہوں نے دیکھا ان سے سنا، اور یا پھر جو بہت پہلے گزر گئے انہوں نے لکھا اور ہم نے پڑھا۔ کسی بھی صورت میں دنیا کے حالات ہمارے اوپر واضح ہیں، روشن ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہے، کیا تھا، کیا ہو رہا ہے، یہ ہے دنیا۔ اس لیے اس کا نام ہی عالم شہادت، یعنی وہ عالم جس کو ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا عالم جو ہے جس کو کہتے ہیں عالم آخرت، وہ ہم نے دیکھا نہیں، دیکھنے والوں نے بتا دیا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی فرمایا سب دیکھ کے فرمایا۔ کیا میرے آقا نے جنت نہیں دیکھی؟ آسمانوں کی سیر نہیں فرمائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وہ کرم کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی پاک نظر سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو عالم آخرت کے بارے میں میرے آقا نے جو ارشادات فرمائے اور جو فیصلے فرمائے، ان فیصلوں کی روشنی میں صرف ایک جملہ بولوں گا، بھئی عالم آخرت میں جنت ہے اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اس میں جو خوش نصیب گیا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ وہاں موت نہیں ہے، حزن و ملال نہیں ہے، ٹینشن، غم، پریشانی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں سلامتی سلامتی، امن ہی امن ہے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے چاروں طرف سے انہیں مرحبا کہتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کامیاب ہو کے آئے ہو اور اب جاؤ اس امن اور سلامتی والی جگہ میں جہاں غم نہیں، جہاں غم نہیں، اور وہاں تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو۔ جنت تو
जन्नत ऐसी चीज है कि न किसी आंख ने देखी न किसी कान ने, जो हदीस पाक में मेरे आका ने फरमा दिया वही हक है। जन्नत में आदमी जिस चीज की चाहत करेगा देर भी नहीं लगेगी वो चीज हाथ। और जन्नती फलों के बारे में तो सूरह बकरा की इब्तिदा में ही जिक्र है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जन्नती फल जो हैं, उन जन्नती फलों की खासियत ये होगी कि रंग वही और फल का जो वजन है, साख्त है, वो भी वही, खुशबू भी वही, लेकिन जन्नती जब जब खाएंगे तब तब नया जायका। अब जन्नत में हमेशा रहना है, अल्लाह का करम तो देखें, कुदरत तो देखें, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब किसी में है मजाल कि उस जायके का जिक्र कर सके? जायका वो चीज है जो समझाने से समझ में नहीं आता। गुड़ न सुना पे गाली है, जहाँ जहाँ गुड़ न खाए। क्या बात है। अब कोई आदमी जिसने उम्र में कभी गुड़ खाया ही ना हो, देखा भी ना हो, और उसे अगर कोई समझाए कि गुड़ ऐसा होता है, अब लाख कोशिश करे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इनकार नहीं कर सकता, वो हाँ हाँ करता रहेगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा कि भाई, वो कहेगा गुड़ मीठा है, थोड़ा सा उसमें कभी कभी खट्टापन। तो ये यानी जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसे बात समझ में आएगी, और जब उसने थोड़ा सा चख लिया तो पता चला कि ये है गुड़। और ये जो इस्लाम है, इस्लाम का भी हाल यही है। इस्लाम में ये जो चीजें मेरे आका ने हमें अता फरमाई, जैसे रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, दुरूद है, तस्बीह है, तिलावत है, ये जितना इस्लाम का सरमाया है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की हर चीज में मिठास है। जैसे हम गुड़ खाते हैं, शहद खाते हैं, और ये चीनी मीठी और खट्टी चीजें खाते हैं और उसके जायके को महसूस करते हैं और मीठी चीज को पसंद करते हैं, पता चलता है कि बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी चीज। जैसे इस गुड़ में मिठास है, शहद में मिठास है, और ये मेरे आका का फरमान है, कभी बदल नहीं सकता। जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफा नहीं बदल सकता। हदीसों में मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया नमाज में मिठास है, नमाज में मिठास है। अब हम भी नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, तो हम अगर ये समझें कि जैसे गुड़ खाते हैं और मिठास का पता चलता है, नमाज में भी ऐसे खड़े होंगे तो मुंह में मिठास। हर चीज की मिठास में फर्क है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां अल्लाह महफूज रखे, जिनका डायरेक्ट हमला जबान पे होता है। चखने की ताकत रब ने जबान में रखी, और अगर ये ताकत माऊफ हो जाए तो फिर आदमी मीठे, खट्टे, कड़वे में फर्क नहीं कर सकता। अब मीठा दो भी उसे वैसा ही लगेगा, खट्टा दो तो भी वैसा ही लगेगा, मिठास का मालूम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मिठास तो है, लेकिन इसकी चखने की ताकत सल्ब हो चुकी, अब इसे पता ही नहीं चल रहा है। तो नमाज में जिसको मिठास न लगे वो ये न समझे कि नमाज में मिठास नहीं है। नमाज में है, लेकिन तेरी तबीयत जो है ना उसमें फुतूर पड़ गया, तो उस मिसाज का तुझे एहसास नहीं हो रहा है। और जिनको नमाज के मिठास और इबादतों के मिठास का जो ये ताकत और कुव्वत रूहानी जिनके अंदर थी, उन्होंने 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर पढ़ी। अगर इस नमाज में उन्हें मिठास न मिलती तो रात भर क्यों जागते? क्या बात है, उन्हें नींद देखो, हमें नींद में मिठास लग रही है, नींद प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, नींद में हम कुछ महसूस करते हैं तब ना। जितना नींद से प्यार है इतना अगर जागने से हो, जागना भी है, सोना भी है, तो हमें जागने से प्यार कम है, सोने से प्यार ज्यादा है।
کیونکہ ہماری طبیعتیں بگڑ گئی، جاگنے کا مٹھاس محسوس کر رہے ہیں، یہ سونے کا مٹھاس محسوس ہے لیکن جاگنے کا تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، دنیا اور آخرت، یہ دو جہان ہیں، یہ دنیا اور ایک ہے آخرت، اور یہ ایک بار نہیں بلکہ زندگی میں ہم نے 1000 بار سنا ہوگا، بولتے بھی ہیں دنیا آخرت دنیا آخرت، اور پھر دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتیں، اس کا بھی ذکر سنتے رہتے، اور یہ بھی چیز ایسی نہیں کہ نہ سنی ہو، دنیا اور آخرت۔ اب اس کے لیے 2 فیصلے عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں یاد کرنے کی بات ہے، دنیا اور آخرت، اس کے لیے 2 فیصلے۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی نعمتیں کبھی ختم کبھی بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ کیا یہ آیت آپ نے کبھی سنی نہیں کیا؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل سوائے رب کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور فنا بھی ہوگی تو حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ جسے ہمالیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا تو پہاڑ فضا میں ایسے اڑیں گے جیسے کپاس کے گالے۔ یہ پہاڑ جو ہے اس میں بھئی تیز آندھی لگے اور آپ کپاس جو ہے نا اس کو نکال کے اگر رکھ دیں تو ہوا اس کو رکھنے ایک جگہ پہ تھوڑے رہنے دے گی، اڑا لے جائے گی۔ یہ پہاڑ اس طرح ہر چیز فنا، نہ زمین رہے گی نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ بہاریں نہ فضائیں نہ انسان نہ جن، کوئی چیز نہیں رہے گا۔ کون؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کرم والی جلال والی تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی، باقی سب فنا۔ یہ ہے اس جہان کا معاملہ، فنا ختم، اور اس جہان میں جو ہے وہ سب باقی، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں اچھا کون سا، جو فنا ہونے والا ہے وہ یا نہ ہونے والا؟ یعنی آپ نے ابھی شاید غور نہیں کیا، فیصلہ تو کریں نا بھئی، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مٹنے والی اور ایک نہ مٹنے والی، اس میں اچھی چیز کون سی؟ اچھی چیز تو وہی ہے نا جو نہ مٹنے والی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بھئی، 2 چیزیں ہیں، ایک ہمیں معلوم ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ بارش جو برستی ہے نا، بارش جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں جیسے ہی قطرہ گرا تو گرنے سے بلبلہ بنا، یہ پانی پہ بلبلہ۔ اب اس بلبلے کے بقا کیا ہے؟ تھوڑی سی ہوا لگی پھر مٹ گیا، بنتے ہیں بگڑتے ہیں، بنتے ہیں بگڑتے ہیں۔ یہ دنیا اسی بلبلے کی طرح ہے۔ ساری دنیا چاہے لاکھوں کروڑوں برس کی کیوں نہ ہو لیکن ہے اسی بلبلے کی طرح، اسی کی طرح ہے، اور آخرت ہمیشہ۔ تو اچھی چیز یہ دنیا ہے یا آخرت؟ آخرت ہے نا، یعنی اچھی بہتر وہی ہے جو ہمیشہ رہے، جس کے لیے ختم نہ ہو، فنا ہونا نہ ہو، ہمیشہ رہے، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ عیش سے، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، اپنی چاہت پسند سے محلوں میں رہیں، اور پھر وہاں پر خدمت کے لیے غلمان، حور قصور، گاؤں تکیے، باغات نہریں، یہ جنت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کیا اس پہ ایمان نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہی تو ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان میں یہ داخل ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت پڑھی بالکل شروع میں،
मुत्तकीन की तारीफ में आया है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मौला मुत्तकीन है कौन? युमिनून बिल गैब, मुत्तकीन तो वही हैं जो बिन देखे मान रहे हैं, देखा नहीं है, यही तो मुत्तकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहे जैसे हैं लेकिन हमारा इस बात पे यकीन है, ईमान है, ये सब हक है, यही तो मोमिन है। देखा नहीं फिर भी मान रहे कि हाँ कब्र है, कब्र में अंधेरी तारीकी है, कब्र में फिर ये हाल होने वाला है, मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, सवाल जवाब होने वाले हैं, सही जवाब देने वाले के लिए कब्र कुशादा होने वाली है, कब्र में बिस्तर बिछने वाला है, कब्र में जन्नत की हवाएं आने वाली हैं। फरमाया था मेरे नबी ने, मान रहा है हर मोमिन, इसी का नाम है ईमान। युमिनून बिल गैब, और गैब पर ईमान लाके फिर क्या करते हैं? युकीमून सलात। जब गैब पर ईमान ले आए तो अब इन्हें नमाज से कोई चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि अब इन पर राज खुल गए, अगले सारे जहान के पर्दे उठ गए और वो समझ गए कि यहाँ रहना नहीं है, वहां जाना है, इसलिए युकीमून सलात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान। युकीमून सलात, जब उस चीज पर कामिल यकीन हो कि जाना है और वहां हमेशा रहना है, तो फिर क्या करते हैं? फिर मनमानी नहीं करते, फिर ये नहीं कहते कि फुर्सत नहीं है, फिर ये नहीं कहते कि कपड़े पाक नहीं है, युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और दूसरा काम ये करते हैं कि उन्हें रब ने जो उन्हें दिया है वो रब की राह में खर्च करते हैं। तो खैर अर्ज ये कर रहा था कि यानी वो हमेशा रहने वाली जगह और ये है फना। और मैंने आपसे पूछा था कि बेहतर जगह कौन सी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा वो आखिरत, ये है मिटने वाली, और वो बाकी रहने वाली। ये है यानी जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसी चीज इसकी एक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कीमत नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिटने वाली है। अब दूसरा फैसला सुन लें। मैंने कहा दुनिया और आखिरत के बारे में मैं दो फैसले अर्ज करूंगा, एक तो ये कि ये मिटने वाली है और वो बाकी, एक बात, और दूसरी बात ये कुरान मजीद और हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर दूं। अल्लाह ताला ने तकसीम फरमा दिया, ये अल्लाह की तकसीम है। रब ने फरमाने वाली है, ये मुझे न मानने वालों के लिए है। रब ने फरमाया जो मुझे नहीं मानते हैं, और अल्लाह को मानना यानी मुस्तफा को मानना, जो मेरे आका को माने वही अल्लाह को मानना। तो फरमाया कि ये जो मिटने वाली है इसको मैंने बनाया ही उनके लिए जो मुझे नहीं मानते, क्योंकि वो इसी के हकदार हैं, इसी के काबिल हैं, उनको यही दिया जाए। फिर वहां उनके लिए क्या है? एक चीज जिसे कहा जाता है आग, जिसे दोज़ख है। तो साबित क्या हुआ? ये दुनिया है किसके लिए? बेईमानों के लिए। और बेईमानों की कई किस्में, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कितने नाम लेंगे साहब? यहूदी बेईमान, नसारा बेईमान, मजूसी बेईमान, और ये फिर करोड़ों को पूजने वाले, ये सब बेईमान है। ये दुनिया है ही उनके लिए, इसलिए आप देख रहे हैं उनके पास कोई कमी नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ हमारा हाल ये है कि कभी कभी 10 रुपए के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है, नहीं मिल रहे, और वहां इतनी दौलत है कि कोई अंदाजा नहीं। स्विस बैंकें भरी पड़ी हैं, कोई कमी नहीं है। ये इसलिए है कि है, और ये कोई अफसाना नहीं साहब, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं। ये अल्लाह की तकसीम है, और अल्लाह हमें समझ अता फरमाए तो फिर सब्र भी आ जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो सब्र करना मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा।
تو پھر یقین ہوگا کہ جب ہمارے لیے ہے ہی نہیں تو جو ملا وہ غنیمت ہے. جب ہے ہی نہیں تو جتنا ملا جو ملا سب غنیمت ہے. ہمارے لیے تو یہاں ہے ہی کچھ نہیں, تو جو جب نہیں ہے تو جو ملا سب کیا ہے, غنیمت ہے. تو فیصلہ یہ ہے کہ یہ جہان جو فانی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ہے, کیونکہ وہ بھی تو رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں. رب نے وعدہ فرمایا رزق میں دوں گا, تو رب نے فرمایا تمہیں دوں گا اتنا کہ جتنا کسی کو نہیں, لیکن ایک دن وہ نہیں رہے گا, اور جنہوں نے مجھے اور میرے حبیب کو مانا انہیں دوں گا اتنا, پھر نہ وہ مٹے گا نہ یہ مٹیں گے, سب ہمیشہ. یہ میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام اور میرے آقا کی حدیثوں کا نچوڑ. اس کو آپ عطر کہیں تو کہہ سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے, یعنی یہ جگ اور وہ دنیا آخرت. دنیا کس کے لیے, ان کے لیے. آخرت کس کے لیے, ان کے لیے. ایسا کیوں, ایسا کیوں بھائی, ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ جو مبغوض ہیں انہیں مٹنے والی چیز دی, اور جو محبوب ہیں انہیں ہمیشہ رہنے والی چیز دی. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے. ہمیں بھی اگر کوئی آدمی دو چیزیں دے, دو چیزیں دونوں ہاتھ میں تھما دے, میں اپنی ہی بات کروں, حاجی صاحب مجھے دو چیزیں دے دیں, ایک چیز ہو بالکل گھٹیا اور ایک چیز ہو اعلیٰ, اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں کہوں کہ ایک مٹھی میں نیمبو دے دیں اور ایک مٹھی میں سونا دے دیں, اور پھر مجھے یہ اختیار دے دیں کہ اب تو جسے چاہے یہ چیزیں دے دے. اب یہ تیری مرضی ہے, جسے چاہے اسے دے دے. تو بتائیے اب میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ کچھ وہ ہیں جو مجھے پسند ہیں, کچھ وہ ہیں جو نہیں ہیں, کیونکہ سب برابر تو نہیں ہوں گے. سامنے وہ ہیں جو کچھ مجھے بڑے پسند ہیں, دو بیٹھے ہیں, دو میں سے یہ میں نے دینا ہے, اور میرے ہاتھ میں نیمبو بھی ہے, سونا بھی ہے. سامنے دو بیٹھے ہیں, ایک بڑا پیارا ہے اور ایک کچھ بھی نہیں. اب مجھے دینا ہے تو بتائیے سونا کس کو دوں گا, نیمبو کس کو دوں گا؟ اب اس سے بڑی آسان مثال اور کیا ہوگی. کیا بات ہے, بہت اچھے. یہ دنیا نیمبو ہے اور آخرت سونے کی طرح ہے, اور دینے والے مصطفیٰ ہیں, کیونکہ وہی تو کائنات کے مالک بھی ہیں اور مختار بھی ہیں. حق ہے, مالک بھی ہے اور مختار بھی ہے. جی اللہ اکبر. میرے آقا نے جو اپنے غلام تھے انہیں جنت دے دی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو دشمن ہیں انہیں یہ دنیا دے دی. کھاؤ عیش کرو, لیکن کب تک, کیونکہ مٹنے والی ہے, مٹنے والی ہے. تو دنیا ہے کس کے لیے, دشمن کے لیے, اور آخرت ہے غلام کے لیے. تو پھر اس دنیا میں یہ آیا کیوں جب یہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے. یعنی جب یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا. کیا بات ہے, بہت اچھے. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. ایک بات عرض کر دوں, ابھی یہ جو وبا پھیلی کیا اس میں حکمتیں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر یعنی مشیت اور اس کا ہر کام حکمت سے پر رہتا ہے. حکمتیں ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں, بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں. تو جب یہاں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہاں بھیجا کیوں؟ قرآن سے پوچھے, کیونکہ ہر مشکل مسئلے کا جواب قرآن میں ہے.
تو قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بھئی یہاں تو تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ یہاں پر تمہارا امتحان ہو، کیونکہ جنت کوئی ایک درجے کا نام نہیں ہے، جنت میں کئی درجے ہیں. جنت میں تو جائیں گے لیکن یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اتنا کمائیں کہ درجوں پہ پہنچ جائیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رب نے یہاں ایمان والوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ رب ان کا امتحان لے گا. اور امتحان اس لیے ہے کہ جس کے نمبر زیادہ اس کے لیے انعام بھی زیادہ. سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت اچھے. یعنی سب کو یکساں تو نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز یکساں نہیں ہے. جنت میں بھی سب ایک درجے میں نہیں، درجے ہیں. جنت میں تو ضرور جائیں گے لیکن کچھ نچلے درجے میں، کچھ اوپر، کچھ اس سے اوپر، کچھ فردوس سے بری درجے. اور ان درجوں کو کون سمجھ سکے کہ ان کی بلندی کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. تو یہاں جو ہم آئے ہیں وہ کس لیے؟ عیش کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں. یہاں ہماری حیثیت وہی ہے، ایمان والے کی حیثیت وہی ہے جو ایک پرچہ تھما کر کے اور ایک ودیارتھی کو امتحان گاہ میں بٹھا دیا جاتا ہے، رول نمبر دے دیا جاتا ہے، پرچہ تھما دیا جاتا ہے. یہ ہے سوال لکھ جواب، جیسا لکھے گا ویسا تجھے یعنی انعام بھی دیا جائے گا اور اسی نمبر سے کامیابی بھی. تو ایمان والے یہاں آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ امتحان دیں اور امتحان میں ہوں کامیاب. اور اگر کامیاب ہوئے تو رب نے فرمایا پھر ان کے لیے انعام ہے، پھر ان کے لیے احسان. خیر اب بھی اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو میں اس کو اور آسان کر دوں اور ایک ہی جملے میں. یعنی یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے. ہمارے لیے آخرت ہے، ایمان والوں کے لیے. اور مومن یہاں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس کا امتحان ہوگا. یہاں اس کا یہ ہے آیا امتحان میں آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی ہم لوگ تو کبھی پڑھے بھی نہیں تو کیا جانے امتحان کیا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے. امتحان جو ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ اور ایک طالب علم کے لیے امتحان کی گھڑی جو مشکل ہے ویسی مشکل گھڑی کبھی زندگی میں اس پہ آتی ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ اس سے گزرے ہیں. ہمارے جب امتحان ہوتے تھے اور یہ علماء کرام تشریف فرمائے ان سے پوچھیں، امتحان کی ڈیٹ اور تاریخ جیسے جیسے نزدیک آتی تھی نیند غائب، پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے. کتابیں بڑی بڑی ذخیر اور سوال لکھنے والا نہ معلوم کہاں سے سوال لکھ دے. اس لیے پوری کتاب کو پھر سے کیا کرنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہے، کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے. بھئی جس کا امتحان ہونے والا ہوتا ہے قسم رب کی، اس سے پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. پھر ماں کا پیار بھی جو ہے نا وہ بھی ماں سے کہتا ماں ابھی مت آنا، تیاری کر رہا، خلل پڑ جائے گا. ماں بیچاری کہتی ہے بیٹا 24 گھنٹے ہوئے نہ کھایا نہ پیا، کچھ تو کھا پی لے. کہا ماں کھاؤں گا جب پاس ہوا، ذرا مجھے تیاری کرنے دے، ابھی مجھے تیاری. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فیل ہوا تو شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکوں گا، ماں باپ کو بھی لوگ تانے دیں گے اور میرا پورا سال خراب ہو جائے گا. اور اسی نا پاس ہونے کی بنیاد پر کئی بچے خودکشی کر لیتے ہیں. ماں باپ شرم سے سر جھکا لیتے ہیں کہ سال بھر کی یہ جو محنت تھی برباد گئی اور بچہ فیل ہو گیا. فیل ہونا اس سے بڑھ کر کے کوئی رسوائی اور شرمندگی نہیں، شرمندگی نہیں ہے. قیامت میں پتا چلے گا. اللہ اللہ اللہ. جہاں یہ امتحان جو دے رہے ہیں یہ پرچے کھلیں گے، اللہ پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں نمازیں کتنی ہیں، اس میں روزے کتنے ہیں، اس میں حج کتنے ہیں، اس میں زکاتیں کتنی ہیں، اس میں تلاوت کتنی ہے، اس میں عبادت کتنی ہے، اس میں بندگی کتنی ہے. یہ امتحان گاہ ہے. یہاں مومن عیش کے لیے نہیں آیا، مومن کے لیے تو سب وہاں ہے. یہاں یہ امتحان گاہ میں ہے. اور چونکہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے اس لیے کالجوں میں یہ امتحان کا پرچہ جو ہے اس کے لیے 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں. یہاں کوئی کالج والا معاملہ نہیں، جنت کا معاملہ ہے. اس لیے 60 سال کی عمر دے دی.
اللہ اللہ वाह 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 तैयारी करता रहा वाह 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 इम्तिहान का है। जी और ये मैं नहीं कह रहा, ईमान वालों से रब ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम, वाह वाह बहुत अच्छे ये कुरान है, कुरान हदीस पाक भी नहीं, कुरान है। रब फरमा रहा है जी 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 तुम्हारे ऐश के लिए दुनिया नहीं है, तुम्हारे लिए जन्नत है, लेकिन हम आजमाएंगे। रब ने फरमाया हम आजमाएंगे तुम्हें आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम, वाह 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 जमीर भी कोई गायब के नहीं, हाजिर किए डायरेक्ट, जैसे रूबरू तुम्हें, अल्लाह अल्लाह जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको वो नहीं कहूंगा, आप कह रहा हूँ तुम, आप जो सामने बैठे मुखातब, मुखातब वो जो बिल्कुल सामने और उससे बात की जाए। अल्लाह ताला ने भी अंदाज क्या इख्तियार फरमाया, फरमाया वलनबलुवन्नकुम, तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हें। और मेरे आका की जात तशरीफ लाई उस वक्त से लेके कयामत तक, जिसने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान वाला है, तो उससे रब फरमा रहा है हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अब ये इम्तिहान होगा तो उसकी शक्ल सूरत, उसका मामला क्या होगा, तो ये तो कर्म है कि पर्चा पहले ही आउट कर दिया। क्या बात है बहुत अच्छे हाय हाय पूरी दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा इम्तिहान नहीं लिया कि पर्चा आउट हो, जी जी और अगर पर्चा आउट हो तो फिर इम्तिहान की तारीखें रद्द हो जाती हैं। हो जाती हाय हाय वाह 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 ये वाह तो रोजमर्रा का मामला है जी बेशक कि पर्चा आउट हो गया, अब इम्तिहान का आएगा, सवाल देख लिए, जवाब याद कर लिए, अब इम्तिहान कहाँ रहा, इसको इम्तिहान नहीं कहेंगे। इम्तिहान तो तब है जब सवाल किसी स्टूडेंट पर वाजे न हो, पता नहीं क्या सवाल आए, यही तो इम्तिहान है। जी और यहाँ कर्म देखिए, ये मुस्तफा जाने रहमत का कर्म है कि पहले ही सवाल भी बता दिए ताकि तैयारी करना आसान हो, हाय हाय सुभान अल्लाह मुश्किल न बने, पहले ही से तैयार रहे कि ये इम्तिहान होने वाले हैं, जिगर के टुकड़े जुदा होने वाले हैं, औलाद हमसे पहले जाने वाली है, माल हाथ से निकलने वाला है, बागात पर आफतें आने वाली हैं, करीब अजीब रिश्तेदार जो हैं वो हमसे जुदा, ये पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है। सब्र के लिए तैयार रहना, अगर तूने सब्र किया तो तू कामयाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है पहले ही बता दिया। वाह, वाह। वलनबलुवन्नकुम, रब ने फरमाया हम तुम्हें, और ये आजमाए इसलिए कि अगर इसमें सब्र किया तो फिर बदला क्या होगा, हाय 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 सब्र किया तो बदला क्या होगा। हो सकता है आप में से कोई जन्नत समझ ले और दिल में ख्याल कर लिया कि बदला जन्नत, सब्र किया, कोई भी इम्तिहान आया, चाहे जान में, चाहे माल में, चाहे औलाद में, चाहे फलों में नुकसान आया, जी बड़ा दर्द हुआ, इसने सब्र किया, इसने सिर्फ इतना ही कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस सब्र किया, तो अब ये कामयाब हो गया। बदला क्या मिलेगा, बदला क्या मिलेगा, क्योंकि इसने बड़ा अजीम काम किया है। कुरान मजीद में 70 या 75 जगह पे इसी सब्र की शान रब ने बयान फरमाई। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुभान 70 या 75 जगह पे सब्र का जिक्र आया, सब्र का, अल्लाह और रब ने ये सब्र वाली सिफत नबियों की बयान फरमाई। क्या बात है बहुत अच्छे ये शान नबियों की, और फिर उनके सदके में इसी राह पे चलते हैं गुलाम। जी कितनी मर्तबा, 70 मर्तबा। ये जो नमाज रोजा हज ज़कात है ना, उसका जो जिक्र आया है उसी के बराबर बेशक सब्र का जिक्र। और जिसने सब्र किया तो मिलेगा क्या, तो हदीस उठा के देखें, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, अमाल सालिहा किए, बुराइयों से बचा, बदला जन्नत, बदला जन्नत, जन्नत में आला मकाम, जन्नत मुअल्ला, जन्नत आला, जन्नत फिरदौस, जन्नत नईम, बदला जन्नत। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इम्तिहान आया और बंदे ने सब्र किया तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, अब बदला जन्नत नहीं, मौला ने फरमाया बदला खुद मैं हूँ। सुभान अल्लाह हक है रब ने फरमाया इस सब्र, ये सब्र का बदला जन्नत नहीं है, नहीं बेशक क्योंकि जन्नत में जो सब्र मौका ही नहीं आया, सब्र न कर सके वो भी गए, हाय हाय उसमें अगर ये भी चला जाए तो फर्क क्या। हाय हाय वाह 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 सब जन्नत तो भाई हर ईमान वाले की, जिसके दिल में जरा भर भी ईमान होगा ना,
وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا اسے جنت میں رہنے نہیں دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب نے فرمایا محبوب تجھے راضی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بھی میرا غلام جب تک دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور پھر فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، گناہ کیے تھے، گناہوں کی سزا بھگتنے چلا گیا دوزخ میں، میرے آقا نے فرمایا جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک میں راضی نہیں۔ کیا بات ہے، شان ہے میرے آقا رحمت للعالمین کہ اپنے امتی پہ کتنی مہربان ہے۔ اور ایمان کی عظمت تو دیکھیں کہ جب ذرہ ایمان کا عالم یہ ہے تو کامل ایمان کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، کمال ایمان کی شان کیا ہوگی۔ جب ایمان کا ذرہ نجات دے رہا ہے تو پھر وہ ہستیاں کہ جن کا ایمان مکمل کامل تھا وہ جنت کیا، وہ تو جنت کے مالک بنیں گے، جسے چاہیں اسے جنت میں لے جائیں۔ کمال ایمان کا انعام رب یہ دیتا ہے۔ تو یہ جہان جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے، اللہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ اور کچھ بھوک سے آزمائیں گے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کچھ مال میں نقصان دے کے تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ تمہاری نفس اور جان میں نقصان دے کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں نقصان دے کے تمہیں آزمائیں گے۔ اور جب کسی نے اس آزمائش میں صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، امتحان رب لے رہا ہے، اللہ اکبر، امتحان بندہ دے رہا ہے۔ اور جب کامیابی کی بات آئی تو جانا پڑا در رسول پہ۔ رب نے فرمایا محبوب اب اسے بشارت دے دے، کیا بات ہے، بہت اچھے، بشر صابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو اب تو بشارت سنا دے، کیونکہ صبر کا مزہ اور صبر کی طاقت بھی محبوب تیرے صدقے میں دی تھی۔ بشر صابرین، واہ واہ، صبر کرنے والوں کو مزدہ دے دے، مبارکبادی دے دے، خوشخبری دے دے۔ اب خوشخبری کس کی؟ ہائے ہائے، کہ جنت نیکوں کے لیے ہے۔ رب نے فرمایا میں صبر والے کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے اس راز کو مانا تھا نا انہوں نے صبر کر کے دکھا دیا، بے شک، بہت اچھے، بہت اچھے، ورنہ حالات ایسے تھے کہ صبر ہونا ناممکن تھا، ناممکن تھا، بے شک، پھر بھی کیا۔ واہ واہ واہ، کربلا والوں نے جو صبر کیا تھا نا، ہائے ہائے، اللہ میں اللہ، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں اور تذکرے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، الحمدللہ ہم تو ان کے دیوانے ہیں، کربلا والوں کے تو ہم دیوانے ہیں۔ اور کسی سے بھی پوچھیں کہ اتنے پیارے نواز رسول، ہائے ہائے، ابن رسول، جنتی جوانوں کے سردار، ماں فاطمہ، بابا علی، نانا مصطفیٰ، نانی خدیجہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، بہت اچھے، نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والے، اللہ اللہ، سجدے میں پیٹھ پر سواری کرنے والے، کیا بات ہے، صحابہ دیکھیں تو آگے بڑھ کے اٹھا لیں، سینے سے لگا کے چھوڑیں۔ یہ حسنین اتنی شان، لیکن کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ امتحان۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ اللہ، اب جب ظاہر بات ہے وہ ہستیاں جب اتنی بلند تھی تو امتحان بھی ویسا تھا، جی جس کی جیسی حیثیت، جس کا جیسا ایمان۔ جی، کسی کو ایک بیٹے سے آزمایا گیا ہاں، اور کسی کو 17 سے۔ اللہ 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 اللہ، کسی کو 17 سے بہت یہ تو بھئی اپنی اپنی مجال ہے، کوئی اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ ایک نوجوان بیٹا چھین لیا جائے، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ غم یہ بھی ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے، غم یہ بھی بڑا ہے۔ اب سمجھ رہے ہوں گے، اشاروں سے سمجھنے والے ہیں۔ جس کی جیسی حیثیت رب اسے صبر دے، لیکن وہاں چونکہ عظیم ہستی ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، امتحان کا وقت آیا تو مولا کی رحمت نے فرمایا آگے بڑھ، ایک سے کام نہیں چلے گا، یہاں تو 17 جگر کے ٹکڑے قربان کرنے پڑیں گے۔ اور پھر بھی ابھی تک امتحان پورا نہیں ہوگا، امتحان تو پورا تب ہوگا جب خاک و خون میں تڑپ کر کے سجدہ کر کے اور دین کو بلند کر دیں گے، تب کامیابی ملے گی۔ امام علی مقام نے صبر کیا یا نہیں؟ صرف صبر کیا ہی نہیں، خیمے سے جا رہے تھے تو شہزادیوں سے کہا کہ تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو،
तुम अपने घराने को नजर में रखना, तुम कोई मामूली नहीं नूर की तस्वीरें हो। तुम्हें आज दुनिया भर के लिए सब्र का यानी एक दर्सगाह कायम करके और दुनिया को बताना है कि अगर हमारे नाम लेवा हो तो फिर अगर मुसीबत आए तो जैसे हम सब्र कर रहे हैं तुम भी करना। आपने यही वसीयत फरमाई। और फिर दुनिया ने देखा, दमश्क की बाजारों ने देखा, कूफे के महलों ने देखा, मदीना मुनव्वरा की दरो दीवार ने देखा, बीबी ज़ैनब ने वो सब्र किया कि दुनिया में जिसकी मिसाल नहीं। ये सब्र था किसके लिए? फातिमा ज़हरा की उन कनीज़ाओं के लिए कि जिनके जिगर के टुकड़े छीन लिए जाएं और फिर वो उस तस्वीर को देख के वो भी सब्र करें ताकि उनके सदके में इन्हें भी जन्नत मिल जाए। बहुत मुश्किल है सब्र करना, लेकिन अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है। ये जो यानी हजरत आदम से लेके और इमाम आली मकाम तक और उसके बाद तक अल्लाह के महबूब बंदों ने मुस्तफा जान रहमत के गुलामों के लिए सब्र की मिसालें छोड़ी। क्यों छोड़ी? वो इसलिए थी कि बाद में आने वाला इन्हीं राहों पे चल करके कामयाब हो जाए, इन्हीं राहों पे चल के कामयाब हो जाए। किया था नहीं, आपने शायद कभी सुना भी नहीं, और सुना हो तो भूल गए। और यहाँ मैं वो वाक़या अर्ज करने की यहाँ फुर्सत ही कहाँ है। दोनों भाई हैं सगे, काबिल बड़े हैं, हाबिल छोटे हैं। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। हजरत आदम हज करने गए थे, नबी पर तो सब रोशन, लेकिन बज़ाहिर वहां नहीं थे। लौट करके जब आए थे और पता चला कि काबिल ने हाबिल को कत्ल किया है, तो क्या बेटे के कत्ल पर दर्द नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा क्या वो बाप नहीं थे? क्या बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत नहीं होती? दर्द नहीं हुआ होगा? और जब उन्होंने ये सुना होगा कि बेदर्दी से भाई ने भाई को कत्ल किया, और लिखा है कि कई दिनों कई महीनों तक भाई अपने भाई को कत्ल करने के बाद खून एक था। अब क्या करे? कत्ल तो कर दिया, फिर आंख खुली, अब करे क्या? कुछ समझ में नहीं आया। तो कई महीनों तक काबिल हाबिल की लाश कंधे पे लेके घूमता रहा। क्या करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई और देखा किसी जगह पे कि एक कौवा दूसरे कौवे को कत्ल कर रहा है। और जब दूसरे कौवे को कत्ल किया तो कौवे ने क्या किया? यानी उसी के करीब में जमीन खोदी और जमीन खोद करके और उस कौवे को उसमें रखा और जमीन को बराबर कर दिया। काबिल को हिदायत मिली कि मैं भी ऐसे ही करूं। कब्र आज नहीं बनी है, ये पहली कब्र है, और पहली कब्र भी बनी थी तो उसकी बुनियाद यही इम्तिहान था, यही इम्तिहान था हजरत आदम। और आप बहुत रोए, पछताए, अफसोस किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करके और आगे बढ़ूंगा। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत आदम ने क्या किया? कुछ तो बोले ना आप। मैं यानी हालांकि जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं इतना जोश कर रहा हूं। ये मेरा जोश जो है ना, ये एक आदत है। वरना जाहिर बात है ऐसे जोश के लिए मजमा भी तो ऐसा चाहिए, ऐसे जोश के लिए मजमा भी तो ऐसा चाहिए कि हजारों का मजमा हो तो ये जोश भी अच्छा लगे। और आज मुसीबत ये है कि बोलने बैठो पूरी दुनिया में उसको दिखा रहे हैं, और जब दिखा रहे हैं तो देखने वाले कहेंगे कि ये पागल तो नहीं हो गए, 10 आदमी बैठे हैं और ये इतना जोश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम अपनी आदत से मजबूर हैं, और इन लोगों से भी दरखास्त है कि ये बंद कर दें, ये बंद कर दें। हाँ, जहाँ बड़ा मजमा हो और कोई ऐसी महफिल हो जैसे ईद मिलाद की है, 11वीं की है, जहाँ कसीर मजमा हो और जहाँ तकरीर हो रही हो। अब ये तो भाई इसाले सवाब की महफिल है, दुआ मांगने आए हैं, और आप उसको भी लेके और फिर फैला रहे। तो हालांकि इसमें ऐसी जोश की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें भी ऐसी होती हैं। क्या ये बात कम है? हजरत आदम अबुल बशर, उनके बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। क्यों किया, क्या हुआ, ये मैं अभी यहाँ छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं।
اوپر سے اگر 12 کا انک نہ ہوتا تو پھر بھی چھیڑ لیتا، لیکن ہمیں 12 نہیں بجانا، اس سے پہلے ہی ختم کرنا ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، سنیے حضرت آدم نے کیا کیا، تو آپ نے کہا صبر۔ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واہ 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 واہ، آگ میں ڈالے گئے یا نہیں؟ کیا یہ امتحان کم تھا؟ وطن سے نکلے، بیوی بچے کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، آئی بات یاد؟ اور پھر وہ وقت بھی یاد کریں کہ بیٹے کو لٹایا ہے اور چھری گھما رہے ہیں، کیا یہ آسان ہے؟ ان سارے معاملات نے انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ صبر کیا یا نہیں کیا؟ حضرت ایوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پڑھیں، اولاد کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، کھیت کی کمی نہیں، کھلیان کی کمی نہیں، دھن دولت کی کمی نہیں، ہر چیز رب نے وافر دی، لا تعداد۔ اور جب امتحان آیا نا تو آپ سن چکے ہیں، یک بارگی چھت گری، سارے بچے شہید، ایک بھی نہیں بچا۔ اور ابھی اس سے آپ انا للہ انا الیہ راجعون صبر کر کے ابھی آگے نہیں بڑھے تھے کہ کسی نے آگے بتایا کہ بھیڑ بکریاں، وہ جو جنگل میں جتنا مال تھا سب ختم، سب ختم۔ پھر کسی نے کہا کہ گھر سارے گر گئے۔ یہ امتحان ہو رہا ہے۔ اور پھر ساری چیزیں جب ختم ہو گئی تو اب آیا جان کا معاملہ، جان کا۔ ایسی بیماری، اللہ اکبر، ایسی بیماری کہ اس میں سلامت صرف 2 چیزیں رہی، ایک دل اور ایک زبان، باقی جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں۔ شہر والوں نے کہا نکلو، کہیں ہمیں نہ یہ چیپ لگے، نکال دیا۔ سارے اعزاء اقربا نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر ساتھ میں رہی تو آپ کے حرم پاک آپ کی بیوی ساتھ میں رہی، جن کا نام حدیثوں میں یعنی 2 طرح کے نام آئے، رحمت بھی آیا ہے اور ایک نام اور بھی ہے، وہی ساتھ میں رہی۔ انہوں نے تو جو قربانیاں دی تھی وہ بھی عجیب و غریب قربانیاں، عجیب و غریب۔ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جہاں لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں وہاں آ کے رکھ دیا حضرت ایوب کو۔ اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں۔ وقت گزرتا رہا، امتحان چلتا رہا، اور پھر جسم میں جو بیماری تھی وہ آگے بڑھ کے جب زبان تک آئی، زبان تک آئی تو آپ نے فرمایا تھا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فرمایا اب زبان پہ حملہ ہے، زبان اگر گئی تو میں تجھے یاد کس سے کروں گا؟ یہ کہنا تھا کہ شفا اتری۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ توفیق دے اور اللہ وہ آپ سب کو دن دکھائے۔ اگر آپ جائیں گے بغداد شریف تو بغداد شریف کے قریب ہی وہ 2 کنویں موجود ہیں جو قدرتی طور پر رب نے فرمایا تھا محبوب ایڑی زمین پہ مار، اس سے جو پانی نکلے نہا لے تندرست ہو جائے۔ آج بھی موجود ہے، لوگ وہ شفا کا پانی لے آتے ہیں اور جن کو یقین ہے انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ بھیڑ لگی ہے، بھیڑ وہاں پہ، جیسے زمزم لے جا رہے ہیں ویسے یہ پانی بھی لوگ لے جا رہے ہیں۔ اور وہ یعنی وہ بھی ایڑی سے نکلا تھا، یہ بھی ایڑی سے، اس میں شفا ہے۔ حضرت ایوب کو شفا ملی، رب نے وہ سب کچھ دے دیا جو آپ کے پاس پہلے تھا، اس سے بھی زیادہ دے دیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب آئی تو حضرت ایوب نے کیا کیا؟ آپ کہیں صبر، اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ اور اس سے بھی آگے اگر چلنا ہو تو ذرا یہ پڑھ لیں، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا معاملہ۔ کیا بات ہے، اللہ 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 اللہ۔ حضرت زکریا یہ اللہ کے مقدس پیغمبر ہے، جیسی ذات ویسا امتحان۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، رب نے فرمایا سخت سے سخت تر امتحان نبیوں کا ہے، اور اس کے بعد جس کی جیسی حیثیت، جس کا جیسا ایمان، ویسا اس کا امتحان۔ لیکن امتحان ہوگا، امتحان تو ہوگا، چھوٹا چاہے موٹا۔ اب جو پہلی کلاس کے ہیں نا تو استاد ان سے سوال اسی پہلی کلاس کے ہی پوچھے گا، میٹرک کے نہیں پوچھے گا۔ میٹرک والوں سے سوال میٹرک کے ہوں گے، اور پھر جب کالج میں گئے تو جیسا ویسے الگ الگ ہیں سب۔ یہ
जो जिसमें पड़ेगा उसी में उसके सवाल होंगे। इम्तिहान सबका होगा। जो जरा कमजोर हैं, बुखार आ गया, कोई बीमारी लग गई, ये भी इम्तिहान, ये भी, क्योंकि उसकी हैसियत ही ऐसी है, इससे ज्यादा वो उठा नहीं सकता। और उससे फिर जैसी जैसी जैसे हजरत जकरिया, हजरत याह्या, कैसा इम्तिहान हुआ था। दुश्मन के खौफ से हजरत जकरिया भागे, बचना था क्योंकि वो कत्ल कर रहे, 70 नबियों को कत्ल कर दिया, हजरत याह्या को कत्ल कर दिया। दुश्मन तलाश में थे, आप मस्जिद से भागे, अब बचे कहाँ। तो उस वक्त इनको यही ख्याल हुआ कि ये जो सामने दरख्त है इसमें कुछ खुली जगह, इसी में बैठ जाओ। दरख्त बीच में खुला था, आप बैठ गए। उस वक्त मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर वो अल्लाह से मदद मांगते, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था, उन्होंने दरख्त में जाकर के जब पनाह मांगी, दुश्मन पहुंच गए, शैतान भी आ गया। शैतान ने कहा इसी में, तो कहा अब इसको कत्ल कैसे करें, तो कहा आरी बनाओ। उन्होंने कहा हमें क्या मालूम आरी कैसी होते, कहा नीम के पत्ते जो है ना वैसी लोहे की बना लो, ये नीम के पत्ते की तरह बनाओ, बना ली। अब शैतान ने कहा अब अगर इसको यही खत्म करना है तो दरख्त को बीच में से चीरो, और इसी के बीच में वो खड़े हैं, और सीधे सर के बीच में आरी चलेगी, और आधा इधर आधा उधर पूरे कट जाएंगे, निकालने की भी जरूरत नहीं, काम हल हो जाएगा, ये शहीद हो जाएंगे। अब ये आरा चला रहे हैं, दरख्त कट रहा है, और ये आरा, अल्लाह अकबर, मुकद्दस इम्तिहान हो रहा है, इम्तिहान। हमने इम्तिहान देखे कहाँ हैं, हमारे अंदर तो ताकत भी नहीं है कि इम्तिहानों का मुकाबला कर सकें। अल्लाह महफूज रखे। सूरह बकरा की आखिरी आयतों में ये दर्ज दिया जा रहा है, दुआ मांगो, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हमें वो ताकत नहीं है। आरा जब ये सर पे आया तो वही नाजिल हुई, रब ने फरमाया बंदे उफ मत करना, दो टुकड़े हो जाना, लेकिन उफ मत करना। अगर उफ किया तो फिर उस रजिस्टर से नाम निकाल देंगे। आरा चलता रहा और हजरत ज़करिया सब्र करते रहे और दुनिया को पैगाम देते रहे कि अगर ऐसी भी मुसीबत आए तो सब्र करना, सब्र करना। मेरे आका की 7 औलाद, एक रिवायत में और एक में 6, लेकिन 7 वाली राजे लिखी है, 3 शहजादे, 4 शहजादियां। किसकी? ये 3 शहजादे 4 शहजादियां किसकी? नबियों के नबी की, रब के महबूब की, सारी कायनात के मालिक और सारी कायनात के मुख्तार की। लेकिन मेरे आका की हयात पाक में 6 ने विशाल फरमाया, सिर्फ फातिमा ज़हरा बची थी। 3 शहजादे भी विशाल फरमा गए और 3 शहजादियां जब वो भी विशाल कर गई। औलाद की जुदाई से गम नहीं होगा? बेशक होगा। हजरत इब्राहिम जो 17-18 बरस के हैं, अवाली मदीना में मस्जिद नबवी से कुछ दूर रहते थे, दाई वहां से दूध पिलाती थी। पता इतला आई कि हजरत इब्राहिम की तबीयत नासाज है। सहाबा को लेके मेरे आका पहुंचे, बेटे के चेहरे पर नजर पड़ी, आखिरी सकरात का आलम था, नजर पड़ी, मुस्तफा की पाक आंख से आंसू छलक पड़े। सहाबी करीब में खड़े थे, कहने लगे या रसूल आप भी रो रहे हैं? फरमाया ये शफकत है, ये आंसू बहाना ये कोई मना नहीं है। आंसू बहा रहे थे और मेरे आका फरमा रहे थे इब्राहिम तेरा गम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम रब के हुक्म पे राजी। ये दर्स था उम्मत के लिए कि अगर ऐसे हालात आए तो आंसू बहाते रहना, कपड़े मत फाड़ना, बात मत रोकना, आवाज करके और फिर इस तरह नौहा खानी मत करना। आंसू भले बहते रहें लेकिन जबान पे यही हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हरम है हरम, हरम है काबा। ये आखिरी बात है भाई। देखो मैंने इसी वक्त जो किया इन सब गुफ्तगू की है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुरान मजीद और हदीस पाक की रोशनी में। और इस मेरी पूरी गुफ्तगू का जो निचोड़ है ना वो ये है, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दुनिया इम्तिहान की जगह है और यहाँ इम्तिहान तो होंगे, हो रहे हैं और होंगे। और जब भी किसी का इम्तिहान हो अल्लाह से मदद मांगे और सब्र करे, क्योंकि जिसने सब्र किया वही क्या हुआ,
کامیاب ہوا. دنیا تو فنا ہونے والی ہے صاحب، آج نہیں تو کل، جانا تو سب کو ہی ہے، لیکن جانے جانے میں ذرا فرق ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے. بندے کو چاہیے ان ساری مثالوں کو پیش رکھ کر کے اور کیا کرے، صبر کرے. اب میں آخری بات یہ کر رہا تھا، ایک عورت طواف کر رہی، اب چونکہ طواف میں یہ چکر جو ہے نا، اس میں بیت اللہ شریف کی جو 4 سمتیں ہیں جس کو رکن کہا جاتا ہے، رکن شامی، رکن یمانی، اور یہ یعنی دروازہ، اور پھر اس کے بعد حجر اسود، چوکور ہے بیت اللہ. اور ان چاروں کونوں کے لیے الگ دعائیں کہ یعنی رکن شامی سے رکن یمانی تک جائے تو کیا پڑھے، رکن یمانی سے حجر اسود تک جائے تو کیا پڑھے، پھر وہاں سے حتیم تک جائے تو کیا پڑھے. دعائیں ہیں الگ الگ. اور پھر فرمایا اگر کسی کو کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو صرف درود شریف پڑھے، ساری دعائیں درود میں آ گئی، ساری دعائیں، کوئی ایسی دعا نہیں جو اس میں نہ ہو، سب آ گئی. اور یہ تو الحمدللہ ہر غلام کو یاد ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے درود شریف. اللہ توفیق دے، پڑھتے ہی رہیں ہر وقت پڑھتے رہیں. اور ہر وقت پڑھیں گے تو کوئی کام بگڑے گا نہیں، بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے. سمجھ میں نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہر وقت پڑھتے رہیں، یہ درود ہر بگڑے کام کو بنا دے. وہ عورت طواف کر رہی تھی، اسے کوئی دعا نہیں پڑھ رہی، بلند آواز سے کہتی کہ میرے مولا، میرے کریم رب، جس میں تو راضی اس میں میں راضی. اب یہ لوگ بڑے حیران ہوئے، کوئی دعا، کیونکہ اس وقت ہم جیسے تو نہیں تھے، وہ سب تو بڑے پاک باز لکھے پڑھے، کیا ایسا نہیں کہ دعائیں یاد نہیں تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھی کہ اے میرے مولا، تیرے گھر میں آئی ہوں، جس میں تو راضی اسی میں میں راضی. لوگ سنتے رہے، حیرت میں بھی تھے، آخر کسی سے رہا نہ گیا. اللہ والا کوئی تھا، اس نے روک کر کے کہا مائی کیا دعائیں یاد نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹے دعائیں سب یاد ہیں. تو کہا یہ کیا ہے کہ تو ہر چکر میں یہی. فرمایا وہاں جا کے بیٹھ، میں طواف مکمل کر کے اور 2 رکعت طواف کی پڑھ کے زمزم پی کے آ رہی ہوں، پھر بتاؤں. اب اس نے طواف پورا کیا، 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی، اور پھر جا کر کے خوب زمزم پیا، پیاسیں بجھائی، سر پہ اڈیلا کہ کوئی چیز ہی ایسی ہے. اور پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا سن، میرے 3 بیٹے، ایک دودھ پینے والا، ایک اس سے کچھ بڑا، اور ایک اس سے کچھ بڑا. روٹی پکانے کا وقت تھا، چھوٹے کو میں نے اپنے قریب تنور کے پاس لٹایا اور میں روٹی بنانے لگی. گھر کے دوسرے کمرے میں اچانک رونے تڑپنے کی آواز آئی تو میں نے روٹی چھوڑی، میں بھاگی، اور بھاگ کر کے وہاں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ منجھلے بیٹے کی گردن کو کاٹ دیا گیا ہے اور وہ یعنی وصال کر گیا. اب یہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئی. اور ہوا کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی، دونوں بچے نہ سمجھ، اگلے دن باپ نے بکری کو ذبح کیا تھا، چھری وہیں رکھ دی تھی، ماں ادھر روٹیاں پکا رہی ہے اور یہ دونوں یہاں تھے. تو یہ جو بڑا تھا اس نے چھوٹے سے کہا بھائی کیا تجھے معلوم ہے کہ ابو نے بکری کیسے ذبح کی؟ اس نے کہا مجھے کوئی پتا نہیں. کہا دیکھ میں دکھاتا ہوں، ایسے ذبح کی. اب اسے کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، چھری بڑی تیز تھی. اس بڑے نے منجلے کو لٹا کے گلے پہ جو چھری پھیری، گلا کٹ گیا، خون کے فوارے نکلے اور بچہ شہید ہو گیا. بڑے نے جب یہ دیکھا تو وہ تو وہاں سے بھاگا، ماں دوڑ کر کے آئی، بچے کو تڑپتے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہاں کوئی اور تو تھا نہیں، یہی بڑا تھا. اب اس کی تلاش وہ کہاں گیا؟ ماں نے تلاش کیا، ادھر ادھر کہیں بھی نہ ملا. تو یہ جو لکڑیاں رکھی تھی جلانے کے لیے گھر کے کونے میں، اس کے پیچھے کچھ جگہ تھی. یہ ڈر کے مارے وہاں چھپنے کے لیے جیسے گیا، وہاں اژدہا بیٹھا تھا، سانپ. بچہ جیسے ہی پہنچا سانپ نے اسے کاٹ لیا، وہ وہیں شہید ہو گیا. اب ماں نے جب دیکھا کہ وہ تو وہاں اور یہ یہاں، اب یہ گھبرا کے اس عورت وہ اپنی داستان بیان کر رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ پیش آیا. یعنی دونوں اس طرح شہید ہو گئے. ایک بڑے نے چھوٹے کا گلا کاٹا، چھوٹا بھاگا تو لکڑیوں میں چھپا، وہاں اسے سانپ نے ڈس لیا، وہ بھی ختم. اور اب تیسرا بچہ تھا جو رینگتا تھا. ماں جب اٹھی تو یہ رینگنے لگا، تڑپنے لگا، رینگتے تنور میں گرا. اور یہ گرا ہی تھا کہ ماں آج اس نے کہا اللہ کے بندے، میں جب تنور پہ آئی نظر گئی تو نگاہوں کے سامنے جگر کا ٹکڑا آگ میں جل رہا.
اس نے کہا میں نے اسے جلتے دیکھا، کر کیا سکتی ہوں؟ کچھ نہیں کر سکی۔ اب اس نے کہا میرے اوپر پہاڑ ٹوٹے غم کے، ایک تو میں عورت اور عورت کا دل بھی بڑا کمزور، کہا مجھ پہ پہاڑ ٹوٹا، 3 لڑکے تھے اور تینوں اس طرح ختم ہوئے، اور پھر جب تینوں کے جنازے نکلے، اس نے کہا جب تینوں کے جنازے نکلے تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہمت دے تیرے گھر آؤں گی۔ اس نے منتیں مانگتے ہیں لوگ، اس نے کہا ہمت دے تیرے گھر آؤں گی، منتیں ہوں تو ایسی۔ اب اس نے کہا جب یہ معاملہ پورا ہو گیا تو اب میں آئی ہوں یہاں، اب یہاں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا، جب رب کے گھر پہنچی ہوں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ مولا جس میں تو راضی اسی میں میں بھی راضی، جس میں تو راضی اسی میں میں بھی راضی۔ یہی ہے کمال ایمان، اور یہی ہے بندگی، اور یہی ہے میرے نبی کے غلام کی شان۔ جو بھی امتحان آئے تو وہ ہمت کر کے صبر کرے اور کہے مولا جس میں تو راضی ہے، بندہ اگر راضی نہیں کر بھی کیا سکتا ہے، کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ راضی رہے، ناراض نہ ہو، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ اس کے ساتھ نہیں ہوا میرے ساتھ کیوں ہوا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو مت دیکھ، ان کو دیکھ۔ کیا اس وقت اس والے نہیں تھے؟ حضرت ایوب کے زمانے میں کوئی پہلوان نہیں تھا کہ بیماری اسے لگتی؟ اور کربلا میں یہ جو 72 گئے تھے تو کیا وہاں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ نہیں تھے؟ تو کیا امام حسین نے یہ کہا کہ صحابہ کیوں نہیں آئے، میں کیوں آیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو نصیب کی بات ہے، جسے مقام ملنا ہوتا ہے امتحان اسی کا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔